بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفرد والمثنى والجمع۔ اسم کی ایک تقسیم آپ کے سامنے پہلے آئی ہے کہ جس میں ہم نے پڑھا اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اس کی دو قسمیں تھیں۔ آج کے سبق میں اسی اسم کی ایک اور تقسیم پڑھیں گے، اور وہ تقسیم تعداد کے اعتبار سے ہے۔ یہ جو اسم ہے، چاہے وہ مذکر ہے چاہے وہ مؤنث ہے، وہ کتنے اشخاص پر دلالت کرتا ہے۔ ایک شخص پر تو اس کو مفرد کہیں گے، دو شخصوں پر اس کو تثنیہ یا مثنیٰ کہیں گے، دو سے زیادہ شخصوں پر دلالت کرتا ہو تو اس کو جمع کہیں گے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ المفرد والمثنى والجمع، مفرد واحد، والمثنى اور تثنیہ یعنی دو، اور الجمع جمع۔ وینقسم الاسم ایضا الی ثلاثۃ اقسام، اسم اسی طرح سے منقسم ہوتا ہے تین اقسام کی طرف۔ ایضاً یعنی اسی طرح سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مذکر اور مؤنث کی طرف منقسم ہوتا تھا، ایسے ہی وہی اسم منقسم ہوتا ہے دوسری تقسیم میں تین اقسام کو۔ ایک ہے مفرد، جیسے فاضل فاضلۃ، یہاں فاضل فاضلۃ اس لیے لکھا ہے کہ نحو کو مضاف بنایا ہے اور فاضل کو مضاف الیہ، اسی طرح سے نحو کو مضاف مان کر فاضلۃ کو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل کلمہ ہے فاضل فاضلۃ۔ فاضل ایک مفرد، فاضل کوئی بھی فضل والا شخص، فضیلت والا شخص، مدرسے کا متخرج، اور فاضلہ کوئی بھی عالمہ فاضلہ، کوئی بھی فضیلت والی عورت۔ تو ایک شخص پر دلالت کرتے ہیں یہ کلمات، فاضل اور فاضلۃ۔ و مثنیٰ اور تثنیہ دوسری قسم ہے مثنیٰ کی، نحو فاضلان او فاضلین، فاضلان حالت رفعی میں ہے اور فاضلین حالت نصبی اور حالت جری میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مذکر میں ہے۔ اور مؤنث کی مثالیں فاضلتان او فاضلتین، فاضلتان یا پھر فاضلتین۔ تیسری قسم اسم کی جمع ہے، جیسے فاضلون او فاضلین او فضلاء، جیسے کہ فاضلون ہے حالت رفع میں، فاضلین ہے حالت نصبی حالت جری میں، اور فضلاء یہ بھی جمع آ سکتا ہے، فاضلین فاضلون بھی کہہ سکتے ہیں، فضلاء بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ علمت ان الاسم ينقسم الى مذکر و مؤنث، آپ کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اسم منقسم ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کو، یعنی اسم مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا، یہ تو آپ کو معلوم ہوا ہے۔ فعلم ایضا انه ينقسم الى مفرد، تو یہ بھی جان لو کہ وہ اسی طرح سے منقسم ہوتا ہے مفرد کو بھی۔ وہوا، مفرد کی تعریف کیا ہے؟ ما دل علی واحد او واحدۃ، کہ جو دلالت کرتا ہو ایک پر یا ایک عورت پر، ایک مؤنث پر یا ایک مذکر پر، مثلو فاضل و فاضلۃ۔ ٹھیک ہے، فاضل ایک مرد اور فاضلہ ایک عورت۔ مجتہد محنتی مجتہد ایک مرد، مجتہدۃ یا مجتہدۃ یہاں پر مثل مضاف بنا کر مجتہدۃ یعنی ایک مجتہدہ عورت۔ اسی طرح سے منقسم ہوتا ہے مثنیٰ کی طرف بھی، وہو ما دل علی اثنین او اثنتین۔ مثنیٰ کون سا ہے، تثنیہ کون سا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو دلالت کرے دو مردوں پر یا دو عورتوں پر۔ اچھا، دلالت کیسے کرے گا؟ بزیادت الف و نون، یا تو الف اور نون بڑھایا جائے گا، او یا ان و نون فی مفردہ، یا پھر یا اور نون مفرد میں بڑھایا جائے گا۔ مثلا فاضل تھا جو کہ مفرد تھا، اس میں الف اور نون بڑھا کر فاضلان بنا دیا، یا پھر یا اور نون بڑھا کر حالت نصبی جری میں فاضلین بنا دیا، نحو فاضلان او فاضلین۔ اسی طرح سے فاضلتان او فاضلتین، مجتہدتان او مجتہدین، مجتہدان او مجتہدین، مجتہدتان او مجتہدتین۔ ٹھیک ہے، یعنی دو فاضل مرد یا دو فاضل عورتیں، دو مجتہد مرد دو مجتہد عورتیں۔ وجمع، اور تیسری قسم کی جس کی طرف اسم منقسم ہوتا ہے وہ ہے جمع۔ وہوا، اور جمع کی تعریف کیا ہے؟ ما دل علی اکثر من اثنین او اثنتین، کہ جو دو مردوں سے
زیادہ پر دلالت کرے یا دو عورتوں سے زیادہ پر دلالت کرے، بتغیر فی مفردہ، مفرد میں تغییر لا کر، جیسے فاضلون، فاضلین، ٹھیک ہے، مفرد تھا فاضلن تو آخر میں واو اور نون بڑھا دیا گیا، اسی طرح فاضلین آخر میں یا اور نون کا اضافہ ہوا، اسی طرح سے فضلاء، فضلیات مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جمع کی جو ہے وہ اس کی تعریف اور اس کی قسمیں ہیں۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ بنا، شروع میں بھی ذکر کیا کہ اسم منقسم ہوتا ہے 3 قسموں کی طرف، ایک ہے مفرد، ایک ہے تثنیہ، ایک ہے جمع۔ ایک پر دلالت کرے تو مفرد ہے، 2 پر دلالت کرے تو تثنیہ ہے، 2 سے زیادہ پر دلالت کرے تو جمع ہے۔